ناظرین، دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد ذیل کے دوران کیوں حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا؟ سیرت حلبیہ میں روایت ہے کہ جب کامیابی تجارت سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی بہت با اثر خواتین میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگی کہ ختیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکے کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف آنا بھی کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت توبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بیشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں، جس سے مخالفین کے تانے اور منمتیں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر الاقبی میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا تو مکے کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئی اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح عمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکے کی عورتیں کہنے لگی، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکے میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکے کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر دیا کہ آج کسی کو بھی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر وضع عمل کا سخت وقت آغاز ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کی افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولیں تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تک
حضرت ختیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور تو کبھی فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان چاروں عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ ان سے پوچھا کہ ام ایمن تم اتنی جلدی چل کر کہاں جا رہی ہو؟ تم ام ایمن نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارک دینے نکلی ہو۔ یہ سوچو ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگے سلیمہ بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں جو ہمارے باوجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر حلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں عام رواج تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ عرب کے چند قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہوئے دفن نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارک دینے کے لیے آتا تھا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا بھی سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی